ناظرین کرام، روزہ افطار کرنے کی دعا کب پڑھنی چاہیے؟ روزہ افطار کرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے یا روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھنی چاہیے؟ آئیے جانتے ہیں کہ علماء کرام اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ بارہا آپ کو سمجھایا کہ سنت کریمہ یہ ہے کہ پہلے افطار کریں، اس کے بعد دعا پڑھیں۔ دعا افطار کے بعد ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جتنے بھی الفاظ ذکر کیے گئے ہیں وہ سب یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پہلے کوئی فعل ہو چکا ہے تب ہم کچھ کر رہے ہیں۔ جیسے اللہم انی لک صمت، اے اللہ تعالیٰ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وبک آمنت، اور تجھ پر ایمان لایا، وعلیک توکلت، اور تجھ پر بھروسہ کیا، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ تو دیکھیں روزہ پہلے رکھا ہے، ایمان پہلے لائے ہیں، بھروسہ پہلے کیا ہے، تو افطار بھی پہلے ہوگا، اس کے بعد بھی دعا پڑھی جائے گی۔ لیکن وہ ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹی وی پہ اصل میں وہ لکھا بھی ایسے ہوتا ہے سلائڈ پہ کہ روزہ کھولنے کی دعا، یہ بالکل غلط لکھا ہوتا ہے، یہ ہونا چاہیے روزہ کھولنے کے بعد کی دعا۔ دیکھیں افطار کے حوالے سے جو ایک معروف اور مشہور دعا ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ والی جو دعا ہے یہ اس وقت پڑھی جاتی ہے جب آپ روزہ افطار کر لیں۔ اب جب ہم کھجور کھائی اور روزہ افطار کر لیا، کیونکہ اس میں کلمات ہی یہی ہیں کہ اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھ پر ایمان ہے، اور تیرے ہی رزق پر میں نے اس کو افطار کر لیا۔ تو جب افطار کر لیتے ہیں اس وقت یہ کلمات کہہ کے آپ دعا پڑھ لیا کریں۔ تفہیم المسائل جلد دوم صفحہ نمبر 188 پہ مفتی منیب الرحمان صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ کھول لیتے تو فرماتے پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب افطار فرما لیتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی عطا کردہ پر افطار کیا۔ حدیث مبارک کے الفاظ بالکل واضح ہیں کہ افطار سے فراغت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظہار بندگی اور تشکر نعمت باری تعالیٰ کے لیے یہ دعا فرماتے۔ امام احمد رضا خان قادری فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ ملا علی قاری شارح مشکات نے بھی یہی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار کے بعد یہ دعا مانگتے تھے، اور ابن المبارک نے تو واضح طور پر لکھا ہے ای قرأ بعد الافطاری، یعنی آپ افطار کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔ اور اگر کوئی شخص اس دعا کو قبل افطار پر محمول کرتا ہے تو وہ بلا ضرورت حدیث میں تعویل کرتا ہے، یعنی اس صورت میں کلمات حدیث اذا افطارہ کے معنی یہ کرنا پڑیں گے کہ ای اذا اراد الافطار، یعنی جب آپ افطار کا ارادہ فرماتے، اور بلا ضرورت حدیث پاک میں اپنی من پسند کی تعویل کرنا درست نہیں ہے۔ تو رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔